بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبه الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك صلاة وسلام عليك يا رسول الله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم الف لام میم وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں ہے، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ معزز حاضرین، درس قرآن کا جو سلسلہ خانواد عالیہ کے حکم کے مطابق جاری ہے، آپ حضرات نے سورہ فاتحہ کا درس سماعت فرمایا اور کچھ باتیں سورہ بقرہ کے تعلق سے آپ نے سنی۔ آپ کو گزشتہ درس اگر یاد ہو تو یہ بتایا گیا تھا کہ ہر سورہ اپنے واقعے کے اعتبار سے اس کا ایک نام رکھا گیا ہے۔ مختلف باتیں قرآن کریم میں بیان ہوتی ہیں، مگر جس بات اور واقعے کی اہمیت ہوتی ہے اس کو اس نام سے اس صورت کو بیان کیا گیا۔ جیسے سورہ بقرہ میں گائے کا واقعہ ہے، حالانکہ اس کے اندر بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں، اوامر و نواہی بیان ہوئے ہیں، قصص بیان ہوئے ہیں، اسرار و رموز بیان ہوئے ہیں۔ ان تمام باتوں کے بیان ہونے کے باوجود اس میں خصوصی طور پر گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کی مناسبت سے اس سورہ پاک کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ ایسے ہی سورہ آل عمران ہے، اس میں بھی بہت سی باتیں بتائی گئی، شان الوہیت بتائی گئی، انبیاء کی عظمتیں بتائی گئی اور محبوبان حق کے واقعات بیان کیے گئے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ آل عمران کا ذکر اس کے اندر موجود ہے، جس میں بی بی مریم وغیرہ کے واقعات بھی موجود ہیں، تو اس مناسبت سے اس سورہ پاک کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا۔ ایسے ہی ہر سورہ جس کا نام رکھا گیا، میرے آقا نعمت نے درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ سورہ ایک قلعہ ہے جو پورے سورے میں ان تمام باتوں کا محاصرہ کیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس سورہ پاک کا نام سورہ
बकरा है। गुज़श्ता दर्स याद हो तो आपको ये बात भी याद होगी कि बताया गया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक का नुज़ूल मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ मवाक़े पर, मुख्तलिफ औक़ात में बयान किया। जैसा कुछ सूरतें मदनी हैं, कुछ सूरतें मक्की हैं, कुछ आयतें मक्की हैं, कुछ आयतें मदनी हैं, कुछ आयतें ऐसी हैं जो मक्की भी हैं और मदनी भी हैं, कुछ आयतें ऐसी हैं जो सफर में नाजिल हुई, कुछ आयतें ऐसी हैं जो हज़र में नाजिल हुई, कुछ आयतें ऐसी हैं जो रात में नाजिल हुई, कुछ सूरतें और आयतें ऐसी हैं जो दिन में नाजिल हुई। मुख्तलिफ औक़ात, मुख्तलिफ मकामात, मुख्तलिफ मवाक़े पर सूरतों का, आयतों का नुज़ूल हुआ है। तो इस एतबार से कुरान करीम का जो नुज़ूल है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़मत को बयान करता है कि अल्लाह ताला ने गुज़श्ता ज़माने के पैगंबरों को जब किताबें दी तो एक मकाम पर उन्हें तलब कर लिया गया और एक ही वक्त पर किताब अता कर दी गई। जैसे तौरात तख्तियों में अता किया गया, तमाम अहकामात उसके अंदर बयान कर दिए गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे बुलाया गया और तूर पर बुलाकर आपको किताब तौरात अता की गई। मगर ये बात कुरान करीम के नुज़ूल के मुताल्लिक नहीं है, ये मुख्तलिफ मवाक़े पर, मुख्तलिफ मकामात पर नाजिल हुई। इससे ये बात मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि सरकार जहां तशरीफ ले गए वहां कुरान आता चला गया। कुरान का नुज़ूल सरकार जहां गए वहां कुरान आता गया। जैसे अगर आप मक्के में हैं तो कुरान मक्के में नाजिल हुआ, मदीने में हैं मदीने में नाजिल हुआ। अगर आप मक्के में हैं वहां नुज़ूल हो गया। वही बात अगर बताना है तो मदीने में तशरीफ ले गए, वहां बता दिया गया। और गारे हिरा में तशरीफ ले गए तो वहां आयत नाजिल हुई और मैदाने अरफात में तशरीफ लाए, वहां कुरान नाजिल हो गया। तो कुरान के नुज़ूल के लिए हुजूर को कहीं जाना नहीं पड़ा, जहां सरकार थे वहां कुरान आता चला। ये अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा महबूब जहां है वहां मेरा कलाम आ रहा है। याद रखिए, कलाम बात को कहते हैं, कलाम बात को कहते हैं और बात करने के लिए लबो दंदान का होना जरूरी है। लबो दंदान का होना जरूरी है। अगर अल्लाह ताला को लबो दंदान कोई साबित करे तो वो काफिर हो जाए। इसलिए कि उन आज़ा व जवारे से अल्लाह की जात पाक है, लबो दंदान से पाक है, तो वो साबित नहीं किया जा सकता। मगर ये कलाम इलाही कैसा है? तो मुहक्किकीन फरमाते हैं, खुद मेरे आका नेमत ने फरमाया कि कलाम मंशाए हक का नाम है। कलाम मंशाए हक का नाम है। अल्लाह की मंशा को जू का तू जानने वाली जात अगर कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह क्या फरमा रहा है ये हुजूर को मालूम। जब आयत नाजिल हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम कि अल्लाह क्या फरमा रहा है। जैसे पूछा गया, या रसूल अल्लाह आप पर वही कैसे आती, आप पर वही कैसे आती? तो वही के अंदाज मुख्तलिफ होते। कभी आपका जिस्म मुबारक इतना वजन हो जाता, इतना वजन हो जाता कि एक सहाबी ने एक आयत के नुज़ूल के मौके पर बताया कि सरकार मेरे जानों पर आराम फरमा रहे हैं और उस वक्त कुरान के आयत नाजिल होती है तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि अभी मेरी रान यानी मेरी गोद टूट जाएगी, मेरा पैर टूट जाएगा। इतना वजन, कभी वजन हो जाता, कभी पसीने में शराबूर हो जाते सरकार, और कभी फरमाया आपने
کہ ایسے کہ جیسے کوئی گنٹھی بج رہی کا صوت الجرس کا، کہ گنٹھی بجنا، گنٹھی بجانے والا گنٹھی بجا رہا ہے تو کیا معلوم کہ کون بجا رہا ہے، کیا بجا رہا ہے؟ سرکار فرماتے جرس کی آواز بجتی اور مجھے معلوم پڑتا کہ یہ حکم آ رہا ہے۔ اور کاتبین وحی جو مختلف رہے ان سے حضور فرماتے کہ یہ لکھ دو، یہ حکم آیا ہے، یہ لکھ دو۔ تو جبریل امین قرآن لائے ضرور مگر فہم قرآن جبریل کو نہیں تھا۔ منشاء حق کیا ہے جبریل امین کو بھی معلوم نہیں تھا، ان کا کام تھا لا کے سنانا، اور کیا بات ہو رہی ہے یہ بھیجنے والے کو معلوم، جس کے پاس بھیجا گیا ہے اسے معلوم۔ جیسا کہ حروف مقطعات کے متعلق مفسرین فرماتے، میں نے بتایا تھا کہ حروف مقطعات کی جب بات آئی تو عام مفسرین کہہ دیتے ہیں اللہ عالم، اللہ بہتر جانے اس کا کیا معنی ہے۔ علماء اہل سنت، مفسرین اہل سنت، اکابرین نے جو اس کا ترجمہ کیا اللہ ورسولہ عالم، اللہ ورسولہ عالم، اس بات کو ذہن میں رکھیے، جہاں لوگ اللہ عالم کہہ کر گزر جاتے ہیں ان کو حضور کے علم پر یقین نہیں ہے، اور ہمارے علماء یہ فرماتے اللہ ورسولہ عالم، یعنی اللہ ہی کو معلوم اور اللہ کے رسول کا معلوم، تو کوئی بات خدا اور رسول کے درمیان چھپی ہوئی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں حروف مقطعات لے کر آتے جبریل امین، جیسے الف لام میم، حامیم، یاسین، طٰہٰ، کاف ہا یا عین صاد، یہ تمام حروف مقطعات ہیں۔ یہ حروف مقطعات جب جبریل لاتے، جیسا کہ خود جبریل فرماتے ہیں کہ کاف ہا یا عین صاد لے کر کے آئے اور پیش کیا کاف، حضور نے فرمایا انا عالم، میں جان گیا، ہاں میں جان گیا، یا میں جانتا ہوں، عین میں جان گیا، صاد میں جان گیا۔ جبریل امین پوچھتے یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیا مجھے اس کا علم دے دیجیے؟ حضور نے فرمایا یہ میرے اور مولا کے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں ان باتوں کا بیان ہو رہا ہے، ان باتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے بات یاد رکھیے، سارے کا سارا قرآن وحی کے لیے حضور جبریل ہی کا انتظار نہیں، کچھ باتیں وہ ہیں جو آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ہی نہیں بلکہ نور مصطفیٰ جب جلوگر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ضیاء باریاں جب نور مصطفیٰ پر کی اور علم دے دیا تو قرآن نے اس کو بیان کیا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کا علم دے دیا۔ تو نزول قرآن بعد میں ہوا، بہت سی باتیں پہلے ہی مل گئی، ایک بات تو وہ ہوئی، دوسری بات یہ کہ نزول قرآن ہوا، جس کو لانے والے کون رہے؟ اب میں آپ کو ان بحثوں میں نہیں لے جاؤں گا، وہی مطلوب وہی غیر مطلوب، اس بحث میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا، اس لیے کہ عوام ہیں ان کے حد تک کہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ جب تفسیر پڑھانے بیٹھیں گے تو اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں جو طلباء کو اور علماء کو بتائے جاتے ہیں، تو وہی کیا ہے، وہی مطلوب کیا ہے، وہی غیر مطلوب کیا ہے، یہ ابحاث ہیں جو تدریسی میدان کے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جبریل امین بھی لائے، قرآن لائے، اور ایک بات اور بھی وہی ہوئی حضور پر، جیسا کہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے بلایا، معراج میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو بلایا، اپنے دیدار سے مشرف کیا، اور اس کے بعد جبریل کا گزر بھی وہاں نہیں تھا، کسی ملک کا گزر بھی وہاں نہیں تھا، حضور پہنچے ہیں اور اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، قرآن نے اس کا ذکر کر دیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ،
فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، بس اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو کچھ کے اس نے وحی کی۔ تو معلوم ہوا بہت سی باتیں ایسی ہیں جن باتوں کو اللہ نے جبریل کے ذریعے بھی بھیجا، سرکار کے نورانی کیفیت کے موقع پر عطا کیا، سرکار کی شان عبدیت کے ساتھ معراج میں بلا کر وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی۔ تو اب یہ لوگ کون سا علم حضور کا دیکھنا چاہتے ہیں؟ حضور کو یہ معلوم نہیں تھا، وہ معلوم نہیں تھا، اتنا معلوم نہیں تھا، اتنا معلوم نہیں تھا۔ یہ بتانے والے ان سے پوچھیں کہ الرحمن علم القرآن کے متعلق تم کہتے ہو کہ یہ معلوم نہیں تھا، وہ معلوم نہیں تھا، یا جبریل امین جو لائے اس میں بتاتے ہو کہ یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ معلوم نہیں تھا، یا فاوحا الی عبدہ ما اوحا پر بتاتے ہو کہ یہ معلوم نہیں تھا وہ معلوم نہیں تھا۔ تو معلوم ہوا اللہ نے اپنے محبوب کے علم کو جو عطا کیا ہے اس علم کے بارے میں خود اعلان کر دیا، رحمان وہ ہے، میں شان رحمانیت ہوں وہ رکھتا ہوں۔ اپنی شان رحمانیت کو بیان کیا، خالق ہوا ہے جس نے کائنات بنایا، مالک ہوا ہے جو کائنات کو اپنی ملکیت میں رکھتا ہے، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کا علم دیا۔ اپنی شان رحمانیت کو علم القرآن سے بیان کیا، قرآن کا علم ہم نے دے دیا۔ پھر ایک جگہ قرآن کہتا ہے وہ علمک ما لم تکن تعلم، آپ کو وہ علم دے دیا، دے دے گا نہیں کہا، وہ علمک دے دیا، وہ علمک آپ کو علم دے دیا، ما لم تکن تعلم وہ علم جو آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو جو کچھ معلوم نہیں تھا سب کچھ دے دیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جبکہ خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں۔ تو خدا کی ذات نبی سے چھپی نہیں ہے تو اس کے صفات کہاں سے چھپے؟ جب امام صاحب مولانا عبد البصیر میرے سے ملاقات کر لیے تو مولانا کی ملاقات کرنا صرف مولانا سے ملاقات نہیں، ایک عالم سے ملاقات، ایک حافظ سے ملاقات، ایک خطیب سے ملاقات، ان کے اندر جتنے کمالات اور صفات ہیں ان صفات کے ساتھ میری ان سے ملاقات۔ ان سے ملنا خود اس بات کو بتاتا ہے کہ میں نے خطیب سے ملاقات کی، میں نے ایک عالم سے ملاقات کی ہے، میں نے ایک حافظ سے ملاقات کی ہے، ان کے اندر جو صفات ہیں ان صفات سے ملاقات ہو گئی، جبکہ ذات سے ملاقات ہوئی۔ جب اللہ نے مثال دے کر کے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جب اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، اپنا جلوہ دکھا دیا، تو کوئی بات ایسی نہیں کہ فلاں چیز دکھایا فلاں نہیں دکھایا، فلاں بات بتایا فلاں بات نہیں بتایا کی بات نہیں، ذات مل گئی تو صفات مل گئی۔ ذات کا مل جانا ہی صفات کا مل جانا ہے۔ تو ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے جو عقیدہ دیا ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق دیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام علوم عطا فرمائے، جی تمام علوم اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ اب میں ایک بات اور سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، دیکھیے قرآن کریم میں کئی فنون ہیں، اسی قرآن سے آپ فن قرأت نکالیں، اسی قرآن سے آپ فن قرأت نکالیں گے، اسی قرآن سے آپ فن تفسیر نکالیں گے، اسی قرآن سے آپ فقہ نکالیں گے، فقہ بھی اس میں سے اسی سے استنباط کیا گیا ہے، تفسیر اسی سے نکالی گئی ہے، قرأت بھی اسی سے نکالی گئی ہے قواعد وغیرہ کے اعتبار سے۔ کسی کو فن قرأت پر مہارت ہو گئی تو کیا بن گیا؟ قاری بن گیا۔ کسی کو قرآن یاد ہو گیا تو وہ کیا ہو گیا؟ حافظ ہو گیا۔ کسی کو قرآن کا علم مل گیا تو کیا ہو گیا؟ عالم ہو گیا۔ کسی کو قرآن کے مسائل معلوم ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ فقیہ ہو گیا۔ جی کسی کو معارف مل گئے تو کیا ہو گیا؟ عارف ہو گیا۔ جو حافظ ہوا وہ قاری نہیں ہے، جو قاری ہے وہ عالم نہیں ہے، جو عالم ہے وہ عارف نہیں ہے۔
جس کو جو ملا وہ اس کا وہ ماہر ہو گیا، اس میں کمال پیدا کر لیا. تو اسی سے نہ لیا ہے، اسی سے لے کر جب قاری ہو سکتا ہے، حافظ ہو سکتا ہے. اس مثال کو لے کر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ سارا قرآن کس پر نازل ہوا؟ حضور پر نازل ہوا. تو اس کے اندر جو کچھ علم ہے حضور کو مل گیا، حضور کو مل گیا. اب ہم نے نزاکت رکھی، یہاں ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے نزاکت بیان کی ہے. وہ یہ کہ جو بھی علم ہے ذاتی علم اللہ کو ہے، ذاتی علم اللہ کو ہے، اور اللہ نے اپنے کرم سے مصطفیٰ کو عطا کر دی ہے. یہاں سب کا اتفاق ہے، حضور کو جو علم ہے وہ عطائی ہے، اور اللہ کے پاس جو علم ہے وہ ذاتی ہے. تو ذاتی علم اللہ کو ہے، اللہ کی عطا سے مصطفیٰ کو بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے. اب وہ کیا کیا عطا کیا ہے عطا کرنے والے کو معلوم، جس کو عطا کیا ہے اس کو معلوم. ہمیں تو یہاں خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کو جو علم دیا ایسا علم کسی نبی کو نہیں دیا، ایسا علم کسی ولی کو نہیں دیا، ایسا علم کسی بڑے کو نہیں دیا. کرم ہے مولا کا، ایسے نبی کا امتی بنایا جس کو اللہ نے اپنے شان علیمی کا مظہر بنایا، شان علیمی کا مظہر بنایا ہے. اللہ علیم ہے، اس کا علم اس کا ذاتی ہے، اور یہ ذاتی صفت ہے. تو شان علیمی کا مظہر اور جلوہ کون ہے؟ حضور ہیں. تو حضور کا علم جس کو جتنا ملا وہ اتنے علم میں کامل ہوا، ماہر ہوا. جی اب حضور تشریف لانے سے پہلے پیغمبروں کو بھی جو علم ملا ہے وہ ڈائریکٹ خدا سے نہیں ملا، ڈائریکٹ خدا سے نہیں ملا. پیغمبروں کو بھی جو علم ملا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو علم ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم ملا، ان پیغمبروں کو بھی جو علم ملا ہے حضور کے واسطے سے ملا، حضور کے واسطے سے ملا ہے. ساری کائنات کو حضور کے واسطے سے دیا گیا ہے، اور ڈائریکٹ اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جبریل لائے، اگر جبریل نہ آتے تو کیا حال ہوتا ہے؟ ایک سوال پیدا. تو یاد رکھیے، جبریل چاہے معراج کے موقع پر آئے ہو، چاہے لباس بشری اوڑھ کر دربار رسول میں آئے ہوں، جیسے حدیث جبریل یا حدیث احسان میں ذکر کیا گیا ہے. جبریل جب بھی آئے ہوں، چاہے وحی کے نسبت سے آئے ہوں، یا معراج کو لے جانے کے نسبت سے آئے ہوں، یا لباس بشری اوڑھ کر کے آئے ہوں، جب بھی حضور کے دربار میں آئے ہیں حضور کو دینے کے لیے نہیں، حضور سے لینے کے لیے آئے، حضور کے جلوے کرنے کے لیے آئے، حضور کو دیکھنے کے لیے آئے. تو حضور کو دیکھنا جبریل کی معراج ہے، حضور سے بات کرنا جبریل کی معراج ہے، حضور کی بارگاہ میں آنا جبریل کی معراج ہے. اور اس گھرانے کی شان کا یہ عالم، اس گھرانے کی شان کا، نبی کے گھر کی بات الگ، نبی کے گھر والوں کی شان کا یہ عالم ہے کہ فرمایا عاشق نے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں شان قدر اہل بیت، یہ وہ مقام ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر یہ کلام نازل کیا. ایک اور بات، قرآن میں کیا ہے؟ یہ تو واضح بات ہے، ظاہر و باہر بات ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ. کوئی رتبہ یا بھی چھوٹی بڑی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو اس کلام میں، اس کلام میں نہ، ساری باتیں اس کلام میں موجود ہیں. میرے دادا پیر حضرت سید نوری شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا قرآن کے اندر 3 چیزیں، قرآن کے اندر 3 چیزیں ہیں، تینوں چیزوں کا جمع ہونا ضروری ہے. ایک
अवामिर व नवाही, अहकामात। कुरान ने अहकामात बयान, ये करो ये मत करो, ऐसा चलो ऐसा मत चलो। इसको क्या कहते हैं? अवामिर व नवाही, मसाइल वगैरह जिसको कहते हैं। तो इसको हासिल करने के लिए उलमा के पास जाना। और एक बात इसमें है, वाकया, कसस। कुरान में क्या बयान हुआ? कसस। मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया, ये तमाम वाकया कुरान में बयान हुए। तो इसको क्या बोले? कसस। कसस के लिए कुरान के वाकयात को जमा करने वालों से मिलना होगा। तीसरी चीज मारिफ, हकायक, राजो रुमूज। राजो रुमूज भी कुरान में। बाद जाहिल किस्म के पीर लोग ये कहते हैं कि कुरान में वो वाक़े नहीं है, उससे हट करे जो सीना बसीना आते। ये सब जहालत की बातें, ये सब जहालत की बातें। हकीकत मोहम्मदी भी कुरान में है, मारिफ और हकायक इलाहिया भी कुरान में है। सारी चीजें किसमें है? कुरान में। तो मसाइल भी कुरान में, कसस भी कुरान में, और असरारो रुमूज भी कुरान में। जिसको कुरान मिल गया उसको सारे उलूम मिल गए, उसको सारे उलूम मिल गए। अब उनमें से अब हमने जो शुरू किया है सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत अलिफ लाम मीम। ये क्या है? हुरूफ मुक़त्ता है। अल्लाहु अलम, अल्लाहु व रसूल। अल्लाह की अता से हुजूर को सब कुछ मालूम। हुजूर की अतात जिस पर हो गई दे दिया। हजरत अबू हुरैरा को सिर्फ लब भर कर दिया जी, आपने खाली लब उठाकर दे दिया तो इल्म के दौलत से माला। अब यहां मुराद लिया अलिफ लाम मीम। कुरान को पढ़ना इबादत, देखना इबादत। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान का एक हर पढ़ने वाले को 10 नेकियां, 10 गुनाह माफ, 10 अजर और 10 दर्जे बुलंद। तो हुजूर फरमाते मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ, मीम एक हर्फ। समझे? अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ, मीम एक हर्फ। तो ये तीनों हरफ पढ़ लिए तो क्या मिला? 30 नेकियां, 30 गुनाह माफ, 30 दर्जे बुलंद। सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ने, सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ने। ये अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तात। मुहक्किकीन ने फरमाया अलिफ लाम मीम से मुराद, अलिफ से अल्लाह, लाम से जिब्रील, मीम से मोहम्मद। यानी अल्लाह ने जिब्रील अमीन के हवाले निस्बत से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल किया। ये भी मुराद लिया गया। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताब, ये ज़ालिका इशारा बईद है, दूर का। वो किताब होना चाहिए। मगर यह तर्जमा क्या किया? हाजल किताब का तर्जमा किया गया, जबकि हाजल किताब नहीं है बल्कि ज़ालिकल किताब। ज़ालिका को इशारा बईद के बजाय इशारा करीब बयान किया गया। उसकी वजह मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि जब कुरान करीम की निस्बत से, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से तौरात में जिक्र आ चुका है, पैगंबर आखिर ज़मान तशरीफ लाएंगे, उनकी शान ये होगी, उन पर एक ऐसी किताब नाजिल होगी, इसका जिक्र गुज़श्ता किताब में आ गया। मगर उन्होंने इनकार किया तो उसके जवाब में कुरान फरमाता है ये इशारा करीब भी है, इशारा बईद भी है। इसमें ये वो किताब है। क्या मतलब? ये वो किताब है जिस किताब का जिक्र पहले से कर दिया गया। ये वो किताब है, ज़ालिकल किताब,
یہ کتاب وہ کتاب ہے، جو کتاب تم دیکھ رہے ہو یہ وہ کتاب ہے جس کا ذکر پہلے سے تمہاری کتابوں میں آ چکا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ایک حرف، ایک لفظ، ایک بات اس کے اندر شک و شبہ کی نہیں ہے۔ تو پڑھنے والے سے پہلے مطالبہ کر رہا ہے قرآن، اے پڑھنے والے پہلے اپنے شک کو رفع کر، اپنے اندر کے اشکال کو دور کر، اپنے اندر کے ڈاؤٹس کو کلیئر کر، اپنے آپ کو پاک کر لے، تب جا کر قرآن تجھے ہدایت دے۔ جی بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہوئے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، آگے وہ آئے گی آیت۔ تو قرآن لینگویج کے اعتبار سے ہی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ کنڑ میں قرآن رکھ کر، کنڑ کا ترجمہ کر کے کہتے میرے گھر میں قرآن ہے، تیلگو میں ترجمہ کر کے کہتے میرے گھر میں قرآن ہے۔ نہیں، لینگویج کے بدل دینے سے وہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن کے لیے عربی کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ ہر لینگویج کا علم رکھتا ہے، مگر اس نے اسی زبان میں قرآن نازل کیا جو زبان محبوب کی زبان ہے، جو زبان محبوب کی زبان ہے، اور محبوب کی زبان میں نازل کر کے اس قرآن کو آسان کر دیا اور فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بہت آسان۔ عربی زبان اتنی آسان ہے، اتنی آسان زبان کوئی نہیں، مگر ہمارے ماحول میں وہ نہیں، ہمارے ماحول میں نہیں۔ ہمارے بچے کو انگریزی ماحول میں بات کر لے تو سمجھتے ہیں بہت 30 مار خان ہے، اگر کوئی کنڑ میں تقریر کر دے تو سمجھتے ہیں بہت بڑا ماہر ہے، مگر ہمارے ہاں ماحول نہیں ہے۔ عالم بننے کے بعد بھی عربی میں بات کرنا ذرا مہنگا پڑ جاتا ہے، حالانکہ تمام قواعد جانتا ہے، تمام باتیں جانتا ہے۔ جی انگریزی میں UKG LKG پڑھنے والا آ کر انگریزی میں بات کرتا ہے، بچہ کنڑ میں بات کرتا ہے تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، میرا بچہ کنڑ بولنے والا ہو گیا، میرا بچہ انگریزی بولنے والا ہو گیا۔ ہمارے مدرسوں میں افسوس ہے، میں بھی اس کا ذمہ دار ہوں، اس ذمہ داری کو میں بھی قبول کرتا ہوں کہ غفلت ہو رہی ہے۔ ہمارے مدرسوں میں بھی اگر ہم نے ماحول عربی بول چال کا لا لیا تو ہمارے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو لوگ اٹھے ہیں ان کا جواب بنے گا نہیں، ہمارا ماحول بنتا نہیں۔ عربی زبان کیا ہے؟ بہت آسان زبان ہے، میٹھی زبان ہے، اور حضور کی پسندیدہ زبان ہے، اور حضور، اور یاد رکھنا بعض لوگ عربی جان کر بھی قرآن سمجھ نہیں سکتے۔ ایک پوائنٹ یہ بھی، مکے کے فصحا اور بلغا، عرب کے فصحا اور بلغا وہ عرب والے تھے، ان کی مادری زبان، ان کی مدر ٹنگ عربی تھی، مگر قرآن نہیں سمجھ میں آیا، ان کو قرآن نہیں سمجھ میں آیا۔ تو یہ کیا بات بتا رہی؟ عربی لینگویج اچھی لینگویج ہے، عربی زبان بہت آسان زبان ہے، قرآن عربی میں سمجھایا جا سکتا ہے، مگر بعض عربی جاننے والے قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو محمد عربی سے نسبت نہیں۔ تو قرآن حضور پر نازل کر کے رب نے بتا دیا کلام میرا ہے، میں تمہاری ہدایت کے لیے کلام نازل کیا ہوں، مگر ڈائریکٹ تمہارے پاس نازل نہیں کیا، اس لیے کہ تم میری منشا کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے اس کے اوپر قرآن نازل کیا ہے جو میری منشا کو جانتا ہے، تم اس کے حوالے ہو جاؤ، وہ تمہیں قرآن دے گا تو میری بات تمہاری سمجھ میں آئے گی، جی میری بات تم سمجھ سکو گے۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے کا مطلب کیا؟ اس میں شک نہیں ہے کا مطلب کیا؟ بھئی آپ میں کوئی شک نہیں ہے بولنے کا مطلب کیا؟
آپ میں نہیں ہے، میرے میں۔ تو لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے، اس میں ریب نہیں ہے، اس میں عیب نہیں ہے۔ پڑھنے والے تیری نگاہ کا فتور، تیرے ایمان کا فقدان، تیری عقیدت کا فقدان، تیرے عقیدے کا بگاڑ، تیرے عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے قرآن دیکھتا ہے تو تجھے قرآن سمجھ میں نہیں۔ جی ڈاکٹر اقبال نے بڑے پیارے انداز سے کہا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کتنے بے توفیق ہیں فقیہان حرم، تو معنی اور مطلب کو اپنے مطابق ڈھال کر لوگوں کو لوگ گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے علماء سے ہی قرآن سننا چاہیے، اپنے علماء سے ہی قرآن سمجھنا چاہیے۔ یہ طریقہ ہمارا اسلاف و اکابرین سے چلا آیا ہے۔ یؤمنون لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے آیا۔ پوائنٹ نوٹ کیجیے، لوگوں کے لیے قرآن آیا۔ ہدایت کس کو ملے گی؟ متقیوں کے لیے۔ حضور سارے عالم کے لیے آئے، سارے عالم کے لیے آئے، مگر حضور ملتے کسے ہیں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں کو ملتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ حضور مکے کے کفار کے لیے بھی آئے، سارے جہان کے لیے آئے، ساری کائنات کے لیے آئے، مگر ہر ایک کو ملے نہیں۔ ابو جہل کے پاس آئے مگر ابو جہل کو ملے نہیں۔ ابو لہب کے پاس آئے مگر ابو لہب کو ملے نہیں۔ ابو بکر کے لیے آئے اور ابو بکر کو مل گئے۔ عمر فاروق کے لیے آئے، عمر فاروق کو مل گئے۔ تو معلوم ہوا جن کو حضور مل جاتے ہیں انہیں ایمان مل جاتا ہے، اور جنہیں ایمان مل گیا اس نگاہ سے جب قرآن کو دیکھتا ہے تو اسے قرآن کا فہم مل جاتا ہے۔ جی تو ہدایت کس کے لیے قرآن دیتا ہے؟ متقیوں۔ لاکھ آپ پڑھ لیجیے، عشق رسول اگر نہیں ہے تو قرآن نہیں کہے۔ بڑے پیارے انداز سے کہنے والے نے کہا، عاشق نے، کہ بے عشق محمد، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ تو عشق محمدی ہونا ضروری ہے۔ اب متقیوں کے لیے ہدایت، ایک پوائنٹ یاد نوٹ، متقیوں کے لیے ہدایت۔ متقی کون؟ جس کا جبہ لمبا، جس کی داڑھی کیا کوئی حد نہ انتہا، جس کی داڑھی کی نہ کوئی حد ہے نہ انتہا، جس کا جبہ لمبا ہے، جس کی ٹوپی اپنے سرحد سے مڑی ہوئی ہے، اس کا نام تقویٰ نہیں۔ قرآن نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ اس کے دل کا تقویٰ ہے۔ تو سب سے بڑی نشانی کون؟ اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی حضور۔ تو جس کے دل میں حضور کی تعظیم آ گئی، جس کے دل میں حضور کی محبت آ گئی، جس کے دل میں حضور کا عشق آ گیا، اس کو کیا مل گیا؟ کیا مل گیا؟ اس کو تقویٰ مل گیا۔ تقویٰ الگ چیز ہے، تقوی کی علامت الگ چیز ہے۔ تقوی کی علامت داڑھی ہے مگر ہر داڑھی تقویٰ نہیں ہے۔ تقوی کی علامت داڑھی ہے مگر ہر داڑھی تقویٰ نہیں ہے۔ تقوی کی علامت لباس ہے مگر ہر لباس تقویٰ نہیں ہے۔ ہر عاشق رسول متقی ہے۔ تو تقویٰ دل میں آ جائے، دل میں کیا آ جانا؟ عشق رسول، محبت رسول۔ تو ھدی للمتقین جو قرآن بول رہا ہے یہ انہی کو ہدایت دیتا ہے جن کے دل عشق محمد سے لبریز ہو۔ محبت رسول جن کے دل میں ہو انہی کو قرآن ہدایت دیتا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہدایت نہیں۔ اس کی علامتیں بیان کی قرآن نے، اس کی کس کی علامت؟ متقی کی۔ متقی کی علامت قرآن بیان کر رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی کون لوگ ہیں؟ ہمارے پاس تقویٰ کا معیار کیا ہے؟ ہمارے پاس تقوی کا معیار کیا ہے؟
لباس، حلیہ، بشرا، یہ ہمارا تقوی کا معیار۔ قرآن تقوی کا معیار کیا بتا رہا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقی کا کی علامت کون متقی ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہمارے دیکھنے سے بڑھ کر ہمارا ایمان۔ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، باوجود اس کے خدا کے ہونے کو ایسا مان رہے جیسا ہم نے دیکھا ہے۔ ہم نے آخرت کو دیکھا نہیں، ایسے مان رہے جیسے ہم نے دیکھا ہے۔ ہم نے قیامت کو دیکھا نہیں، وہ قیامت آئی نہیں، مگر ایسا ایمان ہے کہ ہم نے قیامت کو پا لیا ہو۔ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، مگر ایسا مان رہے کہ جیسا ہم نے دیکھا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ ہم نے دیکھا نہیں، دیکھنے والے نے جو بتایا ہے، دیکھنے والے نے بتایا ہے۔ حضور جنت دیکھ کے بول رہے ہیں، حضور جنت کو دیکھ کے بول رہے ہیں، حضور عالم ارواح کو دیکھ کر کے بول رہے ہیں، حضور رب کو دیکھ کے بول رہے ہیں۔ حضور کا دیکھنا ہمارے دیکھنے سے بڑھ کر ہے۔ تو ہم ایسا ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ ہم نے خود دیکھا ہے۔ تو حضور کے دیکھنے پر صدقے جانا یہ تقوی والے کی علامت ہے۔ لوگ کہتے ہیں، ایمان کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، نمازوں کو بھی بلاتے ہیں، اور بیان بھی ایسا بے تکا کر دیتے ہیں اور بے ڈھنگا بیان کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی حضور کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ، حضور کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ کہتے ہیں کب؟ نماز بھی، بیان بھی، تلاوت بھی، قرآن بھی سب رکھ کر، حضور کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں۔ مگر قرآن کیا بول رہا ہے کہ تمہیں علم آتا ہی نہیں جب تک نبی نہ دے۔ جنت ہے جی، جنت برحق دو چیزیں ہیں یہاں، جنت برحق ہے، ایمان بھی ہے، جنت ہے اس کا علم جی، جنت ہے یہ معلوم آپ کو؟ معلوم ہے؟ کیسے معلوم ہوا؟ حضور نے بتایا۔ تو حضور نے بتایا، آپ کو علم ہو گیا، وہ علم اتنا راشد، اتنا مضبوط کہ آپ اس پر کیا ہو گئے؟ ایمان لے آئے، ٹھہر گئے۔ تو حضور کے علم کے بعد آپ کا ایمان بنا، حضور کے علم سکھانے کے بعد آپ کا ایمان بنا۔ تو ایمان حضور کے علم پر ہے، حضور کے علم پر اگر ایمان نہ ہو تو وہ ایمان نہیں ہے۔ تو قرآن کیا بتا رہا؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ متقی لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان کے بعد دوسری علامت کیا ہے متقیوں کی؟ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کا قیام کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے راہ حق میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، ایمان اور نماز دو باتیں تو ہو گئی۔ نماز کے بعد کون سا حکم ہے جی؟ ویسے یقیمون الصلاۃ کے بعد ویؤتون الزکاۃ، زکات دی، زکات کی تاکید مختلف مقامات پر آئی، مگر یہاں زکات کا بیان پہلے نہیں۔ کیا ہے؟ زکات کا بیان ہے، پہلے کون سا بیان ہے؟ انفاق۔ تو انفاق الگ، زکات الگ، استباق الگ، خیرات الگ، صدقہ الگ۔ صرف زکات دے کر کے ہم آزاد
نہیں ہو سکتے تو سب سے پہلا پابند کر دیا تم انفاق فی سبیل اللہ، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اب اس کے لیے مالدار کی شرط نہیں ہے، اس کے لیے دولت والے کی شرط نہیں ہے، جو کچھ ہم نے دیا ہے آج صبح سے اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے آپ کا حق، بیوی بچوں کا حق، دوست احباب کا حق، غریبوں کا حق، اللہ والوں کا حق۔ مال ملا تو مال خرچ کرو، عزت ملی ہے تو عزت کا لحاظ رکھو، علم ملا ہے علم کو خرچ کرو۔ تو قرآن کیا بتا رہا ہے؟ خرچ کرنے کی عادت ڈالو، تمہارے مال میں بھی برکت، تمہارے علم میں بھی برکت۔ جب خرچ کرنے کی عادت نہیں ہوتی ہے تو برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ کیا اٹھا لی جاتی ہے؟ برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ مال میں اگر برکت پیدا کرنا ہے تو کیا کرو؟ مال خرچ کرو۔ زکوٰۃ کے لیے سال، پھر نصاب، پھر اتنا حد۔ زکوٰۃ کے لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یا امیر المومنین زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کتنی زکوٰۃ ہے؟ تو مولا علی شیر خدا نے پوچھا کیا شریعت کی زکوٰۃ بتاؤں یا علی کی زکوٰۃ؟ ششدر ہو کر پوچھنے لگے، مسئلہ تو زکوٰۃ کا پوچھا گیا تھا، اس میں علی کی بھی زکوٰۃ، اس میں کیا حال ہے؟ تو پوچھنے والے بھی علم لینے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے، پوچھ دیا دونوں زکاتیں بتا دیجیے، شریعت کا نصاب کیا اور علی کے پاس کیا ہے، دونوں بتا دیجیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شریعت کی زکات یہ ہے کہ تم اپنے مال کا 40واں حصہ خدا کے راستے میں دو۔ علی کا نصاب پوچھتے تو یہ ہے کہ 100 کا 100 خدا کے راستے میں دو، 100 کا 100 خدا کے راستے میں دے دینا، یہ علی کا نصاب ہے۔ اور شریعت کا نصاب کیا؟ 100 کا 40واں حصہ دینا۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام اور ہمارے اسلاف راہ حق میں خرچ کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، اور قرآن بھی سب سے پہلے یہی تعلیم دیتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تم کو ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خدا کے راستے میں خرچ کرو۔ تو یہ ہدایت متقیوں کے لیے ہے، اور متقی لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے قرآن ہدایت دیتا ہے۔ تو آج کے درس میں مختلف انداز سے آپ کے سامنے مختلف باتیں آئی ہیں، امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے دلوں کو منور اور علم میں تازگی پیدا کی ہیں۔